جس سال میرے حضور تشریف لائے تو اس سال سبزہ اتنا زیادہ پیدا ہوا، بارشیں اتنی ہوئیں کہ جانور اتنے فربا اور موٹے ہو گئے کہ لگتا تھا چربی سے پھٹ نہ جائیں۔ جو بھی تجارتی قافلے گئے ہوئے تھے خاصا نفع لے کے آئے، چشموں کا پانی بڑھ گیا۔ اس سال درختوں پر پھل زیادہ آیا۔ عرب اتنے اکھڑ اور ظالم تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ جس سال میرے حضور کی ولادت ہوئی، کسی گھر بیٹی پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے بیٹے ہی عطا کر دیے۔ کہا محبوب جب کلیاں چٹک جائیں گی، غنچے مہک جائیں گے، کائنات میں بہار چھا جائے گی، تو جانے بہار بن کے آ جانا۔ اور جب حضور تشریف آئے، بہاروں پر بہار آ گئی، پوری کائنات میں روشنی پھیل گئی، اجالے پھیل گئے، گلی گلی چراغاں ہوا۔ شرق کے جانور غرب کو دوڑ پڑے، غرب کے جانور شرق کو دوڑ پڑے، اور جب آپس میں ملتے تو کہتے مبارک ہو حضور آ گئے۔ ایک آواز اٹھ رہی تھی، بخن بخن قبض محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو پوری کائنات میں محمد عربی کا قبضہ ہو۔ خوشیاں پھیل گئی، نہریں ساوا خشک ہو گئی، آتش کدہ ایران بجھ گیا، نوشیرواں کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، نور ہی نور پھیل گیا۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ آسمان کے ستارے جھک کے میرے ویڑے کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگتا تھا میرے آنگن میں گر پڑیں گے۔ اور پھر جب حضور کی ولادت ہوئی، خرج منی نور ادا لہو قصور الشام، میرے بدن سے ایک نور نکلا، اتنی روشنی ہوئی کہ میں بیٹھی مکے میں تھی، شام اور بصرے کے محلات نظر آنے لگے۔ اجالے ہی اجالے، روشنی ہی روشنی، نور ہی نور، چراغاں ہی چراغاں، خوشبو ہی خوشبو، اجالے ہی اجالے۔ اللہ اکبر۔ حضور کو غسل دینے کے لیے جب دائی آگے بڑھی تو غسل ہوا تھا، سرما لگانے لگی تو سرما لگا ہوا تھا، ختنے کرنے لگے تو حضور مختون تھے، ناف کٹا ہوا تھا، سرما لگا ہوا تھا، اور خوشبو لگانے لگے تو بدن پہلے ہی خوشبوؤں سے مہک رہا۔ تو خوشبوؤں میں گھر بسا تھا، ان انوار ہی انوار پھیلے ہوئے تھے۔ اب آقا کریم کو سبز کپڑے کے اندر لپیٹ دیا گیا، ولادت مصطفیٰ ہو گئی، کائنات میں چراغاں ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بصد انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ ہر ایک یہی آرزو رکھ رہا ہے، ہر ایک کی تمنا یہی ہے کہ بس وہ آنے والے، نبی انتظار میں کھڑے ہیں۔ یار ہمیں تو کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا، سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے۔ ذرا ماضی کے لوگوں کی کہانیاں دیکھو، منتظر بیٹھے ہیں، منتظر بیٹھے ہیں۔ حضرت خلیل اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد ہاتھ پھیلا لیتے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ تیرے گھر کی تعمیر کی، دعا مانگتا اب اس رسول کو بھیج بھی دے۔ انتظار کر کر کے آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، کب وہ آئے گا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں نام بھی بتا دیتا ہوں، میرے بعد اب وہی آئے گا، سن لو، اس کا نام احمد ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ اپنے حواریوں کو بتا رہے ہیں، 12 حواری بیٹھے ہیں جن کے خاص لوگ ہیں۔ ایک حواری نے کہا حضرت جس کے آپ بھی قصیدے پڑھ رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت تو ہوئی نا کہ میرا نبی جس کے قصیدے پڑھے تو وہ تو پھر کوئی افضل ہی ہوگا۔ ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر سے افضل کوئی نہیں، ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں، ہر بیٹا کہتا ہے میرے باپ جیسا کوئی نہیں، ہر جو ہے وہ کارکن کہتا ہے میرے لیڈر جیسا کوئی نہیں، اور ہر امتی کہتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے۔ وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانتا ہے اور عیب بھی نکالتا ہے۔ محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آوندا، اصل منافق جانیے اس نو او جھوٹے پیار جتاوندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا۔ عیب ہو بھی تو نظر، عیب ہو بھی تو نظر، اور جہاں ہو ہی نہ۔ خلقت مبرئا من کل عیب، یہ حدیث تقریری ہے، حسان بن ثابت حضور کے سامنے پڑھتے ہیں، آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، لگتا ہے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کے آپ کو بنایا ہے۔
اللہ اکبر، کیسا جمال ہے، کیسا حسن ہے. تو ہر مقتدی کا خیال ہے کہ میرا امام اعلیٰ، ہر شاگرد کہتا ہے میرا استاد اعلیٰ، ہر امتی سوچتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی. تو حضرت عیسیٰ کے حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا، آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی. سنو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھتے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ بولے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی بخت کی بات ہے کہ ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت نصیب ہو جائے. وہ اتنا عظیم نبی ہے، مجھے بتاؤ اس نبی کا ذکر نہ کروں، گلی گلی چراغاں نہ کروں، گلی گلی ان کے تذکروں کی خوشبو نہ بکھیروں، گلی گلی ان کے نعرے نہ لگاؤں، ان کے نام کی مالا نہ جپوں، ان کے تذکروں کی خوشبو سے مست نہ ہو جاؤں. کائنات کے اندر جتنا چراغاں ہے آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے، ساری روشنیاں ان کے قدموں کے صدقے ہیں. اگر وہ نہ آتے تو آج اندھیرا ہی ہوتا. اقبال سے بھی پوچھ لیے، وہ کہتا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شامادہ اسی نام. چل دیے جائیں جنہوں نے آپ کو دکھ دیے. اب صحابہ جو ساتھ تھے انہیں بھی شدید آرزو تھی کہ حضور ان کے لیے بد دعا کریں، انہوں نے بڑا دکھ دیا تو پھر حضور کے ہاتھ اٹھ گئے. صحابہ کا خیال یہ تھا کہ ابھی حضور کی زبان کھلے گی اور بد دعا کے لفظ نکلیں گے اور یہ پیس دیے جائیں گے، لیکن جب وہ لب کھلے، وہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، وہ لب ہائے دور جب کھلے تو لفظ کیا تھے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں. اور کہا کہ مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے. دنیا کے اوپر ماں کے پیار کا کوئی بدل موجود ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سمن بہتر نہیں کہ آج پچھتا لے، اپنی مختصر سی زندگی کو اللہ کی راہ پہ لے آئیں. آج موقع ہے، آج فرصت ہے، آج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے، انج ٹوک نوکھڑے ٹکڑے نہیں، تر پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھیاں فاصلے مکنے. آج وقت ہے، آج فرصت ہے، اس فرصت کو غنیمت سمجھیے اور اپنی زندگی مالک کے چوکھٹ. تو اس سال سبزہ اتنا زیادہ پیدا ہوا، بارشیں اتنی ہوئیں کہ جانور اتنے فربا اور موٹے ہو گئے کہ لگتا تھا چربی سے پھٹ نہ جائیں. اور اس سال کا نام عربوں نے رکھا عام الفتق، پھٹنے والا سال، چونکہ یہ سن ہجری کا آغاز دور فاروقی میں ہوا ہے. اس سے قبل سالوں کے نام رکھے جاتے تھے. تو جس سال حضور تشریف لائے اس سال کا ایک نام عام الفیل بھی ہے، کیونکہ عام الفیل یہ واقعہ اصحاب فیل کی وجہ سے اس سال کو کہا جاتا ہے. 55 دن اس واقعہ فیل کے بعد حضور کی ولادت ہوئی تھی، اور واقعہ فیل کی وجہ سے اس کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے. اور دوسرا نام اس سال کا عام الفتق، پھٹنے والا سال. اور تیسرا سال کا نام عربوں نے یہ رکھا سنۃ الفتح والابتہاج، فتحوں اور کامیابیوں اور خوشیوں کا سال. جو بھی تجارتی قافلے گئے ہوئے تھے خاصا نفع لے کے آئے، چشموں کا پانی بڑھ گیا. اس سال درختوں پر پھل زیادہ آیا. عرب اتنے اکھڑ اور ظالم تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. جس سال میرے حضور کی ولادت ہوئی کسی گھر بیٹی پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے بیٹے ہی عطا کر دیے. ربیع عربی میں ویسے ہی بہار کو کہتے ہیں، ربیع الاول آغاز بہار، پہلی بہار. کہا محبوب جب کلیاں چٹخ جائیں گی، غنچے مہک جائیں گے، کائنات میں بہار چھا جائے گی، تو جانے بہار بن کے آ جانا. اور جب حضور تشریف آئے بہاروں پر بہار آ گئی، ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی. آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی، اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی. مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے.
محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، خدا میں ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹخ گنچوں نے پائی داغ پائے لالا زاروں۔ پوری کائنات میں روشنی پھیل گئی، اجالے پھیل گئے، گلی گلی چراغاں ہوا، شرق کے جانور غرب کو دوڑ پڑے، غرب کے جانور شرق کو دوڑ پڑے، اور جب آپس میں ملتے تو کہتے مبارک و حضور آ گئے، مبارک و حضور آ گئے۔ ایک آواز اٹھ رہی تھی، بخن بخن قبض محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو پوری کائنات میں محمد عربی کا قبضہ ہو۔ خوشیاں پھیل گئی، نہریں ساوا خشک ہو گئی، آتش کدہ ایران بجھ گیا، نوشیرواں کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، نور ہی نور پھیل گیا۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ آسمان کے ستارے جھک کے میرے ویڑے کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگتا تھا میرے آنگن میں گر پڑیں گے۔ اور پھر جب حضور کی ولادت ہوئی، خرج منی نور ادا لہو قصور الشام، میرے بدن سے ایک نور نکلا، اتنی روشنی ہوئی کہ میں بیٹھی مکے میں تھی، شام اور بصرے کے محلات نظر آنے لگے۔ اجالے ہی اجالے، روشنی ہی روشنی، نور ہی نور، چراغاں ہی چراغاں، خوشبو ہی خوشبو، اجالے ہی اجالے۔ اللہ اکبر۔ حضور کو غسل دینے کے لیے جب دائی آگے بڑھی تو غسل ہوا تھا، سرما لگانے لگی تو سرما لگا ہوا تھا، ختنے کرنے لگے تو حضور مختون تھے، ناف کٹا ہوا تھا، سرما لگا ہوا تھا، اور خوشبو لگانے لگے تو بدن پہلے ہی خوشبوؤں سے مہک رہا، تو خوشبوؤں میں گھر بسا تھا، ان انوار ہی انوار پھیلے ہوئے تھے۔ اب آقا کریم کو سبز کپڑے کے اندر لپیٹ دیا گیا، ولادت مصطفیٰ ہو گئی، کائنات میں چراغاں ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بصد انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امی بن کر اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ میرے ساتھ آپ کی جو محبت ہے وہاں سے لے کر یہاں پہنچنے تک، جس کو میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا، یہ اصل میری محبت نہیں ہے، یہ عکس ہے حضور کی محبت کا۔ میرے استاد پڑھا کرتے تھے کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری۔ تو یہ عکس ہے اس محبت کا، ورنہ میری آپ سے رشتہ داری نہیں ہے۔ یہ ذی وقار علماء کرام جو تشریف فرما ہوئے تھے، ان سے بھی میری پہلی ملاقات تھی، اور یہاں تو علماء کا ایک گلدستہ ہے، ایک سے بڑھ کر ایک نورانی چہرہ ہے، اور آپ لوگ جس طرح سے پیار دے رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کی پتلیوں پہ محبت لکھی ہوئی ہے۔ یہ بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، لیکن آپ کی محبت ان پہاڑوں سے بھی بلند ہے۔ تو کیا میرے جیسے پست قامت شخص کے لیے اتنی اونچی محبت ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ اصل دل با محبوب حجازی بستائیں، زی جہت با یک دگر پیوستائیں، چون گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مست چشم ساکیے بتہاستیں، در جہاں مثل مو می ناستیں، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ ہمارے پیار کی سانچ، ہماری الفت کا سبب ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ محبت لازوال ہوتی ہے۔ باقی محبتیں ٹوٹ جاتی ہیں، شکست و ریخت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ زمانے پہ ہم نے وفا ہی نہیں دیکھی، یہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ تو میں اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں اس کا کیا مطلب؟ تو وہ کہتے ہیں جناب آپ بتائیے۔ میں نے کہا کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور پھر اس نے دھوکہ دے دیا، تو آج یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے، صنم بے وفا۔ میں نے کہا میاں تو نے پیار ہی اس سے کیا جس نے تیرا ہاتھ چھوڑ دیا، آ تجھے اس چوکھٹ پہ لے چلوں، جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ محبت وہاں کریں جو محبت کو نبھانا جانتا ہو۔
دل اسے دے جو کم از کم دل بھر تو ہو. تم نے دل اسے دیا جو دل بھر ہی نہیں تھا. بعد میں آپ نے بے وفائی کی چوٹ کھائی اور کہا زمانے پہ وفا دیکھی ہی نہیں یا پائی ہی نہیں جاتی. اگر دیکھنی ہے محبت اور وفا دیکھنی ہے تو دیکھو نا پستیوں میں رلنے والا بلال. اور اتنا اونچا اٹھایا کہ کہا بلال تو کون سا عمل کرتا ہے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سن. تو اس محبت نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. میں آپ سے پوچھوں جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ بہت بڑی طاقت تھی اس زمانے کی. تو آپ کہیں گے صاحب ہم نہیں جانتے. اچھا میں پوچھوں اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سب سے بڑی قوت رومن امپائر کا، اس دور کا ٹرمپ کہہ لیجئے. لیکن آپ کہیں گے جناب ہمارے پاس نہ فرصت ہے اور نہ ہمیں ضرورت ہے اس کا نام یاد رکھنے کی. اور میں کہوں اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ دنیا کی وہ دوسری بڑی طاقت 3150 سال سے جو حکومت کرتے آ رہے تھے. تو کسرا ایران کا نام شاید آپ اس دور کے کسرا کا نام نہیں بتا سکیں گے. اس دور کے کیسر کا نام، اس دور کے کسرا کا نام، اس دور کے خاقان کا نام، اس دور کے طبا کا نام آپ عالی مرتبت علماء اور وہ بھی جن کا تاریخ پر گہرا مطالعہ ہے وہ تو بتا سکیں گے. باقی آپ سب لوگ معذرت کر لیں گے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کا نام یاد رکھتے پھریں. لیکن میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ یار اس دور کے خاقان کا نام تو کسی کو آتا نہیں، اس دور کے طبا کا نام تو کسی کو آتا نہیں، اس دور کے کیسر، اس دور کے کسرا کا نام تو زمانہ بھول گیا. لیکن کالے رنگ کے بلال کا نام آج بھی لوگوں کے لبوں پہ موجود ہے. دنیا کے جس کونے پہ بھی چلے جاؤ آپ کو ایک مسجد حضرت بلال کے نام کی ضرور ملے گی. تو اقبال تڑپ کے بولا اقبال یہ کس کے عشق کا فیضام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. تو یہ محبت لازوال ہے اور یہ محبت پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا تک پہنچا دیتی ہے. دنیا کی محبتیں رسوا کر دیتی ہیں. غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. استاد میر تقی میر نے کہا تھا پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. تو یہ عزت سادات بھی یہ محبتیں لے ڈوبتی ہیں. لیکن میں جس محبت کی کہانی چھیڑ کے بیٹھا ہوں، میرا اور آپ کا جس محبت کے بنیاد پر رشتہ ہے، ہمارا اپنے آقا و مولا سے جس بنیاد پہ رشتہ ہے، تو یہ بندہ نواز محبت ہے. اس نے تو نکما کر دیا، یہ نکموں کو بھی کام کا بنا دیتی ہے. اللہ اکبر. یہ پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے. یہ ذرہ نواز. اللہ اکبر. یہ وہ محبت ہے کہ یار آپ عربوں کی نخوت، ان کا تکبر اور ان کی رونت اور ان کے اندر موجود تعصب کی کہانیاں تو علماء سے سنی ہوں گی. لیکن اس محبت کی کرشمہ سازیوں کے رنگ بھی دیکھیے. جب کالے رنگ کا بلال حضور کے وصال کے بعد شہر مدینہ چھوڑ جاتا ہے کہ اب ان گلیوں میں حضور دکھائی نہیں دیتے، تو اب شہر میں کیا رہنا، اور جا کے شام کے علاقہ داریہ میں قیام پذیر ہو جاتے ہیں. پھر ایک دن حضور خواب میں ملتے ہیں اور فرماتے ہیں ما حاذہ الجفۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہوئی یار، ہو کے ملنے بھی نہیں آتے ہو. پھر دن رات سفر کرتے ہوئے آپ مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. 23 لاکھ مربع میل کے حکمران حضرت عمر کو جب پتہ چلتا ہے کہ بلال آ رہے ہیں تو وہ مسجد سے باہر نکل کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. بادشاہ تو بادشاہوں کے استقبال کرتے ہی رہتے ہیں. آپ ایئرپورٹوں پہ روز تماشے دیکھتے ہیں، لیکن کبھی خادم کا اور غلام کا بھی یوں استقبال ہوا ہے. لیکن آپ انتظار میں کھڑے ہیں اور جب وہی بلال حبشی آئے تو حضرت عمر آگے بڑھے اور کالے رنگ کا ہاتھ چوم کے آنکھوں سے لگایا اور کہا یا بلالو انت سیدنا و مولانا. بلال تجھے دنیا کچھ کہتی رہے، تو ہمارا آقا بھی ہے، ہمارا مولا بھی ہے. اقبال یہ کس کے عشق کا فیضام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اس محبت نے عروج دے دیا، اس محبت نے بانک پن دے دیا. اور آج تفریق کے دور میں
نفرت کے دور میں، آج تشدد کے دور میں، آج فرقہ بندی کے دور میں، آج سیاسی اختلافات کے دور میں، آپ لڑائی خاندانی شریکہ بندی کے دور کے اندر اس محبت کی کرشمہ سازی آپ کے سامنے ایک اور بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ آج بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، علماء ایک دوسرے کے جبے نوچ رہے ہیں، پگڑیاں کھینچی جا رہی ہیں، آج فرقہ واریت کا افریت پوری طرح سے پھنکار رہا ہے، امت کو کھا گیا یہ افریت، آج امت رسول ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، آج سیاسی دھڑا بندی نے ملک کا جو کباڑا کیا وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے، آج غزہ لٹ گیا، تباہ و برباد ہو گیا، اور یہ 56-57 حکمران آپس میں لڑتے رہے، ان کی پراکسی جاری رہی، الجھتے رہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہے، اپنا تفوق ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا تماشے کیے، اور آنکھوں کے سامنے بچے بھی ذبح کر دیے گئے۔ کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا تھا، یوں دردناک کہانیاں رقم ہوئی۔ اللہ اکبر، گلا وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دیں ہری ہری۔ کیا دردناک صورتحال ہے، یہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آج ہے رسوا زمانے میں کلاہ لالا رنگ جو سراپا نازتے ہیں آج مجبور نیاز۔ دنیا جن کی باج گزار ہوتی تھی آج وہ خود کا سے لیے کھڑے ہیں۔ آج دنیا ہم سے نہیں ڈرتی، ہم دنیا سے ڈر رہے ہیں، خوف سے لرز رہے ہیں، اور دنیا کے عیاش اور مکار حکمرانوں کے سامنے ہاتھ بندھے آج مسلم حکمران دکھائی دیتے ہیں۔ ہماری ماضی کی یہ تاریخ تو نہیں تھی، جب اس وقت ہماری تعداد بھی اتنی نہیں تھی، ہم تو نہ ہونے کے برابر تھے، دنیا میں عددی کثرت نہیں رکھتے تھے، لیکن آج ہم دنیا پہ جو ایک معقول تعداد رکھتے ہیں، ہر چوتھا شخص مسلمان ہے اس وقت دنیا کا۔ دنیا کی 6 ارب 7 ارب آبادی میں سے 1 ارب 80 کروڑ مسلمان بس رہے ہیں، لیکن ٹگے کی ویلیو نہیں ہے، استرداد کا حق حاصل نہیں، ویٹو کا حق حاصل نہیں ہے، رسوائی کا، ذلت کا، پستی اور زبوں حالی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے۔ یہ امت آج جس رسوائی کے کار مذلت میں گر چکی ہے، اتنی کثرت کے باوجود، ہم تو صرف 313 تھے، اب تو 1 ارب 80 کروڑ ہے، اس وقت صرف 313 تھے۔ ابو جہل کا جاسوس تھا عمیر بن وہب، اس نے اس کو کہا جا کے دیکھ کے آؤ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، تو وہ واپس آ کے رپورٹ دیتا ہے کہ میں خوب وادیوں اور ٹیلے دیکھ آیا ہوں، پیچھے کمک بھی موجود نہیں۔ جو میسر لوگ ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے، ان کی تعداد اتنی ہے کہ صرف 1 اونٹ سے ان کا گزارا ہوتا ہے، یعنی عرب میں 1 اونٹ ذبح کر کے 2 وقت 300 لوگ کھانا کھا لیتے تھے، اور یہ 10 اونٹ روز ذبح کرتے تھے، تو ان کی تعداد جو ہے تو 100 اونٹ، انہوں نے کہا ہاں 3 اونٹ، 100 آدمی 1 اونٹ کھا لیتا، تو اس نے کہا کہ 3 اونٹ ان کے لیے ذبح ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے۔ تو یہ بات سننے کی دیر تھی تو یہ 1000 کا لشکر لے کے آیا تھا، تکبر اور رونت سے پھولنے لگا، اور صنادید قریش کو اپنے خیمے میں بلا کے کہا ذرا عمیر بن وہب کی رپورٹ سنو۔ ابن حشام نے اس واقعہ کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ صرف 3 اونٹ ان کی خوراک ہے 2 وقت کی، یعنی لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، رسیاں اکٹھی کرو، صبح انہیں پکڑتے جائیں گے، جکڑتے جائیں گے، اور اونٹوں کے ساتھ ان کی مشکیں کس لیں گے، اور یہاں سے ان کو باندھ کے لے جائیں گے مکے میں، اور حرم کے آس پاس اطراف کی دیواروں کے ساتھ ان کو باندھ کے دنیا کو ان کا تماشا دکھائیں گے کہ یہ نیا دین لے کر آئے تھے۔ صبح لڑائی نہیں ہوگی، صرف رسیاں اکٹھی کر لو جس سے آپ 300 لوگوں کو باندھ سکتے ہیں۔ تو بڑی رونت کے ساتھ اس نے صنادید قریش کو جب یہ کہا، تو عمیر بن وہب جو اب تک خاموش کھڑا تھا، اس نے رپورٹ دی تھی، اس نے کہا کہ میری پوری رپورٹ سن لو، یہ آدھی رپورٹ پہ بات ہوئی ہے، تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میرا اگر مشورہ مانتے ہو تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، واللہ میں ان آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا لائی ہیں، ولیکن رأیت یا معاشر قریش المنایا تحمل البلایا، اے قریش کے سرداروں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ وہ سواریاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا لائی ہیں۔ یہ بات درست ہے، ان کی تعداد 300 سے زائد نہیں ہے، یہ درست ہے ان کے پاس آلات حرب و ضرب نہیں ہے، یہ بھی درست ہے ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے،
کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں، اسی کو چوس کے افطار کر لیتے ہیں۔ سامان حرب ان کے پاس نہیں ہے، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، یہ کیا سامان ہوتا ہے؟ اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھی، کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے تھے۔ یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے کو۔ تو کہا کہ لیکن میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا لائی ہیں، اور تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو مرنے کے لیے تیار ہو کے آئے ہیں، اور تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو، میں کہتا ہوں بھاگ جاؤ، ورنہ کل ان میں سے کوئی ایک شخص مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک کو لڑ نہیں جاتا۔ یہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھاتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا ہے۔ اور اگلے دن عزیمت کی جو انوکھی داستاں اہل ایمان رقم کی، میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ صرف 313، وہ بھی فاقہ مست، آلات حرب و ضرب بھی نہیں۔ اور آج 56 اسلامی ملکوں کی جو باقاعدہ فوج ہے اس کی تعداد 80 لاکھ بنتی ہے، اور اسرائیل کی ٹوٹل آبادی بھی 80 لاکھ نہیں ہے۔ کھا جائیں، چبا جائیں ان کو، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے ان کو ذبح کر کے رکھ دیا گیا، ملبے کا ڈھیر اور کھنڈر بنا دیا گیا ان کو، اور ہم کچھ نہیں کر سکے، اس لیے کہ ہماری محبت محض رسمی بن کے رہ گئی۔ وہ محبت جو عمل سے ہم آہنگ ہوتی ہے، وہ محبت امت کو توڑتی نہیں، امت کو جوڑتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ساری محبتیں تقسیم کرتی ہیں لیکن حضور کی محبت جوڑتی ہے۔ باقی محبتیں بن گئی، افراد کی رقیب پیدا کرتی ہیں، لیکن سن لو، اللہ کے محبوب کی محبت رقیب پیدا نہیں کرتی، حبیب پیدا کرتی۔ اگر میں حضور سے پیار کرتا ہوں تو دہائی دیتا ہوں، آؤ تم بھی حضور سے پیار کرو۔ آپ پیار کرتے ہیں تو دہائی دیتے ہیں، لوگوں آؤ تم بھی حضور سے پیار کرو۔ اور یہ محبت اگر اپنے تقاضوں کے ساتھ مستحکم ہو جاتی ہے تو پھر صحیح معنی میں امت بن جاتی ہے، معاشرہ بن جاتا ہے، اور یہ محبت توانائی دیتی ہے۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ پھر روشنیاں ہوں گی، پھر اندھیرے نہیں ہوں گے۔ محبت تو قوت کا نام ہے، محبت تو توانائی کا نام ہے، محبت تو پہاڑوں کے کلیجے چیر دیتی ہے، محبت تو دریاؤں سے راستے تلاش کر لیتی ہے، محبت تو جو ہے وہ کائنات کو تسخیر کرنے کا نام ہے۔ تو ہماری پھر محبت، اس میں کوئی سکم ہے، اس میں کوئی کمی ہے۔ اقبال نے کہا تھا، اے بلبل شوریدہ تیرا نغمہ خام ہے ابھی، کچھ اور دیر کے لیے اسے اپنے سینے میں تھام ابھی۔ ہم نے اپنی محبت کو پختہ تر کرنا ہے، اور محبت کو عمل سے ہم آہنگ کرنا ہے۔ آؤ میں تمہیں حضور کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں، اور ایک مجلس برپا ہے اور اللہ کے محبوب وضو فرمانے لگے۔ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرمانے لگے تو حضور کے بدن سے چھوا ہوا پانی جب زمین پہ گرنے لگا تو صحابہ نے گرنے نہیں دیا، اپنے ہاتھوں پہ لے لیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جس کو وہ پانی میسر نہیں آیا، انہوں نے ان صحابہ کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیا۔ جن اکھیاں دل بر ڈٹھا او اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملیوں تا ساجن ملیا ہن آساں ہی لگ رہیاں۔ اللہ، یہ ان کی محبت کا تقاضا تھا، حضور نے حکم نہیں دیا تھا، لیکن محبت اپنے راستے خود تلاش کر لیتی ہے۔ حضور نے ایک دفعہ پچھنے لگوائے تو ایک لگن میں خون جمع کر لیا گیا، تو ایک صحابی سے کہا، جاؤ اس کو ایسی جگہ بہاؤ جہاں کسی کے قدم نہ پہنچے۔ تو وہ اس حضور کے مبارک خون کو ایک لگن میں لیے ایک پتھر کی اوٹ میں جا کے بیٹھ کے نوشے جاں کر جاتا ہے۔ اس سے بہتر مشروب کیا ملے گا؟ میرے خون میں ان کا خون شامل ہو جائے۔ تو جب وہ واپس پلٹ کے آیا تو آقا کریم نے فرمایا، اس کو ٹھکانے لگائے ہو؟ جی حضور، ایسی جگہ جہاں کسی کے قدم نہیں پہنچ سکتے۔ حضور مسکرائے اور فرمایا، لعلک شربتا، شاید تم نے پی لیا ہے۔ قال نعم، جی حضور، میں نوشے جاں کر دیا ہے۔ حضور ناراض نہیں ہوئے کہ خون کی تو حرمت قرآن میں ہے،
انما حرم علیکم المیتۃ والدم، لیکن صاحب یہ اور لوگوں کے خون کی بات ہے. تو کہا کہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم نے خون کیوں پی لیا، بلکہ فرمایا یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا ہے. تیرے خون میں جب میرا خون شامل ہو گیا تو آتش دوزخ سے اپنے آپ کو تو نے محفوظ کر لیا ہے. تو صحابہ تو حضور کے مبارک خون کو بھی زمین پہ نہیں ڈالا. آج تک آپ نے محبت کی لوک داستانیں سنی ہوں گی. بڑے بڑے محبوں نے محبوبوں کے لیے کیا کچھ کیا، بھینسیں بھی چرائیں اور کیا کچھ نہیں کیا، لیکن آج تک کسی محب کو محبوب کا لعاب ہاتھ میں لیتے نہیں دیکھا ہوگا. لیکن یہ پیار کی انوکھی مثال. حافظ شیرازی نے کہا تھا ایک دن اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہ تیرے جیسا زمانے میں، میرے جیسا زمانے میں کوئی محب نہیں ہے، جیسا میں محب ہوں ایسا لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں. جو حسن ان کو دیا گیا وہ انہی کا مقصوم ہے. تو آقا کریم وضو کرنے لگے تو پانی صحابہ نے زمین پہ نہیں گرنے دیا. آقا کریم کے اس غسالہ نور کو، اس پانی کی، اس حضور کے وضو کی اعضائے مقدسہ کی اترن کو صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ لے لی اور اپنے چہروں پہ ملنے لگے. تو آقا کریم نے جب ان کی محبت کا یہ مظہر دیکھا تو فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تم اس بات پر کس نے ابھارا؟ میں نے تو اس کو حکم نہیں دیا، میں نے تمہیں اس کی ترغیب نہیں دی، میں نے تمہیں ارشاد نہیں کیا، لیکن تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے. ما یحملکم علی ھذا، اس پر تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ تو انہوں نے برجستہ کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت کو. حضور نے اس کی نفی نہیں کی. یہ بات ذہن میں رکھیے، نبی کے سامنے کوئی عمل ہو اور وہ عمل مشروع نہ ہو، نبی کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ اس کی نفی کرے. اگر نفی نہیں کرے گا تو لوگوں کے لیے حجت بن جائے گی. جو حضور کے سامنے ہوئے نفس الامر میں وہ ایسے نہیں تھے، حضور نے نفی کی. حضور کے فرزند حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو اسی دن سورج کو گرہن لگ گئی. تو لوگوں نے کہا حضور کے بیٹے کے وصال پر سورج نے بھی سوگ منایا ہے اور اس کو گرہن لگ گئی. یہ اتفاق سے ہوا. تو صحابہ نے کہا کہ سورج کو گرہن لگ گئی ہے تو حضور کے شہزادے کے وصال پر اس نے بھی سوگ منایا ہے. تو اللہ کے محبوب تک جب یہ پہنچا تو حضرت بلال سے کہا کہ ممبر بچھاؤ اور لوگوں کو بلاؤ. بلال حبشی گلیوں بازاروں میں آواز دے رہے تھے الصلاۃ جامع، لوگ جمع ہو گئے مسجد میں اور حضور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے. اللہ کی حمد بیان فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات الرحمن لا یخسفان بموت احد منکم. لوگوں سن لو، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کے جینے مرنے سے اس کو گرہن نہیں لگاتے. ایک حقیقت بیان کر دی. اب لیکن یہاں اللہ کے محبوب خاموش ہے کہ انہوں نے کہا ہم اللہ اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے آپ کے وضو کہ نہیں ایسا نہیں کرو. حضور نے اس بات کو تو چھوڑ دیا لیکن کسی اور بات کی طرف توجہ دلائی. اور آج کے اصلاح معاشرہ کا مضمون حضور کی کے فرمائے ہوئے وہی 3 کلمات ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ما یحملکم علی ھذا، تمہیں کس چیز نے ابھارا ہے کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جو یہ چاہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے. تمہارا یہ عمل جو تم کر رہے ہو یہ بھی درست، یعنی حضور کی خاموشی حدیث سے تقریری بنتی ہے. عالی مرتبت علماء سے پوچھئے موقع پر بھی کہ اس رنگ اور آہنگ کے اندر جو دین کے تقاضے ہیں کہیں صحابہ کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جائیں. صحابہ کی نظروں سے اوجھل نہ ہو، لیکن یہ بات جب آخر تک پہنچے گی، قیامت تک جائے گی تو آنے والوں کی نظروں سے کہیں یہ اوجھل نہ ہو جائیں. تو اللہ کے محبوب نے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو یہ کام اپنی جگہ پہ، لیکن اس کو 3 کام کرنے چاہیے. سب سے پہلا کام کہ وہ جب بولے سچ بولے، زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولے. اور دوسری بات ارشاد فرمائی جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت نہ کرے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جب اس کی ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو وہ مجاورت کا حق ادا کرے، ہمسائیگی کا حق ادا کرے.
پورے معاشرے کی اصلاح ان 3 چیزوں میں اللہ کے محبوب نے بیان فرما دی. سب سے پہلی چیز، جب بھی بولے سچ بولے. سچ قبول کر لیتا ہوں اور آپ کا دیا ہوا نظام میں قبول کر لیتا ہوں، لیکن مجھے کچھ بری عادتیں ہیں. جھوٹ بولتا ہوں، مجھے بدی کی عادت ہے، مجھے چوری کی عادت ہے، تو میں یہ ساری چیزیں نہیں چھوڑ سکتا. ان 3 چیزوں میں سے جو ایک چھوڑ سکتا ہوں، تو میں جھوٹ چھوڑ دے. باقیوں کے بارے میں سر دست، چونکہ توبہ جو ہوتی ہے وہ بھی حضرت مجدد الفسانی مبدأ و معاد کے اندر فرماتے ہیں کہ جو صوفی ہے وہ سالک کو تدریج سے توبہ کروائے، چونکہ یہ ایک طریق ہے، اس سے ایک نتیجہ خیزی نکلتی ہے. تو اللہ کے محبوب کی سنت سے ہماری سمجھ میں آیا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا، ہم نے پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. بڑا سخت لہجہ ہو گیا. اب اس کا جواب سنیے. لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے. اب آواز ادھر سے آ رہی ہے. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن. آج ہم اہل بیت اور صحابہ کے نام پہ لڑ رہے ہیں. جو اہل بیت کے نام پہ لڑ رہے ہیں اہل بیت کی تعلیمات کے قریب بھی نہیں جاتے، اور جو صحابہ کے نام پہ لڑ رہے ہیں صحابہ کے نام کی تعلیمات کے قریب تک نہیں جاتے. اقبال نے کہا تو کہ نشناسی خفی راز جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر ولی ہوشیار باش. تجھے سمجھنا ہوگا کہ تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تشدد اور افتراق کے بیج بو کر کے تجھے مزید تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزارا جا رہا ہے. تو نے سمجھنا ہوگا، اور یہ عمل سے بیگانہ کرنے کی راہیں ہیں جو تراشی جاتی ہیں، اور امت پھر ٹکڑوں سے پھر آگے گروہوں سے آگے لابیوں میں تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے. 72-73 فرقے کون سے کم تھے اس امت کو توڑنے کے لیے. آگے مزید تقسیم در تقسیم کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. تو ہم نے ان پاکیزہ زوات سے بھی اپنی محبت جو عمل سے ہم آہنگ ہو، اور قرآن کتاب رحمت سے بھی اپنی محبت جو عمل سے ہم آہنگ ہو. بلکہ اقبال نے تو ایک بڑی خوبصورت بات کہی، ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری. تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی. قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں اس کی تلاوت کروں، اس کی روح آسانی سے نکل جائے. اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، اس کی روح کو آسانی ہوتی ہے، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ اس قرآن سے تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا، اس سے جینے کی راہیں بھی تلاش کرنی ہوتی. اللہ اکبر. تو اس کتاب سے جڑ کر ہم اپنی زندگی کو بانکپن دے سکتے تھے، زندگی کو عروج دے سکتے تھے، اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا لیتے تھے. اللہ اکبر. اب اس عامل نے تو دکان ہی رکھی ہوئی ہے، اب وہ عامل اگر کہے گا میاں جھوٹ نہیں بولو گے تمہارے گھر میں برکت اترے گی. اللہ کے محبوب نے فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے. تو یہ عمل بتائے گا تو اس کا تو سارا کاروبار اجڑ جائے گا. تو فرمایا کہ جھوٹ جب کوئی شخص بولتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ رحمت کے فرشتے جو اس کے حصے کا پارسل لے کے آ رہے ہوتے ہیں پھر وہ رک جاتے ہیں. تو میری اور آپ کی زندگی میں اگر سچ اتر آتا ہے، سچ داخل ہو جاتا ہے، تو پھر ہم ایک صالح قوم بن کے ابھرتے ہیں. دنیا کے اوپر جن قوموں نے ترقی، عروج اور بانکپن پایا ہے وہ وہی قومیں ہیں جنہوں نے سچ کے دامن کو تھاما. اور یہ اگر کافر قوم بھی سچ کو اختیار کر لیتی ہے تو وہ آگے چلی جاتی ہے. اور ہم مومن ہو کے کیا ہم مسلمان ہیں اور ہم نے یہ ٹھیکہ لے لیا کہ ہم مسلمان ہیں تو لہٰذا ہم ایک بھی چیز پہ عمل نہ کریں گے تو اوپر ہم ہوں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے طے شدہ اصول ہے. تنے مردہ سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. جو محنت کرے، من جہادہ وجدہ، اللہ اس کو ہی عروج عطا کرتا. وہ کافر بھی کرے، ہاں کافر کا حصہ صرف دنیا میں، آخرت میں نہیں ہے.
مومن کا حصہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ مومن کے کام میں تھوڑے میں زیادہ برکت ڈال دیتا ہے. لیکن اگر وہ کہے میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھوں اور کچھ بھی نہ کروں، اور چونکہ میں مسلمان ہوں، تو آپ نے اللہ پہ صاحب کوئی احسان نہیں کیا. وہ جو نظام شریعت دیا ہے اس پہ عمل کرو گے تو تمہیں بلندی عطا کرے. وہ ایک پیر صاحب کے پاس آئے نا طالب علم، کہنے لگے دعا کرو میری بورڈ سے پوزیشن آ جائے. تو پیر صاحب نے کہا کہ پیپر تو آپ کے بہت اچھے ہو گئے ہوں گے. تو اس نے کہا جی پیپر تو میں نے دیے ہی نہیں. تو کہا کہ پھر کس طرح میں دعا کروں؟ یعنی آپ نے پیپر دیے ہوتے، رت جگہ کاٹے ہوتے، محنت کی ہوتی، تو پھر میری دعا بھی ساتھ شامل ہو جاتی. تم نے داخلہ تک نہیں بھیجا، پیپر تک نہیں دیا، اور جو ہے وہ پوزیشن پہلی مانگ رہے ہو، جو دنیا کی دوڑ کے اندر شامل ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے دنیا کے اوپر غالب مجھے ہونا چاہیے. ایسا اللہ نہیں کرتا، اور ماضی میں بھی ایسا نہیں ہوا. تنے مردہ سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. ہاں اگر تم زندہ ہو، تم محنت کرنے والے ہو، تمہاری تعداد تھوڑی بھی ہے، تم 313 بھی ہوگے تو اللہ تمہیں غالب کر دے گا. تم 72 بھی ہوگے تو اللہ تمہیں غالب کر دے گا. اللہ اکبر. بڑے بڑے لاؤ لشکر تمہارے آگے ٹھہر نہیں سکیں گے اگر تم اس عظیمت کے ساتھ کھڑے ہوگے. لیکن اگر تم محنت ہی نہیں کرو گے تو پھر دنیا کے اوپر، بلکہ وہ اقبال نے کہا تھا شور ہے کہ دنیا سے مسلمان ہو گئے نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو. تو ہمیں اپنے رویوں میں اترنا ہوگا. تو فرمایا جو یہ چاہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو اس کو چاہیے جب بھی بولے سچ بولے، زندگی میں جھوٹ نہیں اترنا چاہیے. دوسری بات ارشاد فرمائی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہ اس کے پاس جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے. اللہ اکبر. یار میں اور آپ تو جس نبی کے ماننے والے ہیں، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں اور جن پہ 100 بار 100 جان سے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، وہ تو اتنے صادق اور امین تھے کہ کافر بھی اپنی امانتیں ان کے گھر میں رکھتے. اللہ اکبر. جب حضور نے ان کو بلایا نا کوہ صفا پہ اور کہا کہ میں اگر کہوں پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تاخت و تاراج کر کے رکھ دے گا تو میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے. نظر آیا فبہا، نظر نہ آیا تو پھر بھی کہیں گے ہم اندھے ہیں آپ سچے ہو. ہمیں آپ کی صداقت پہ اتنی یقین ہے. اور پھر لطف دیکھیے، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرمانے جا رہے ہیں اور اپنے بستر پہ مولا کائنات کو لٹایا اور کہا اے علی تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور لوگوں کی صبح امانتیں دے کے تم بھی مدینے چلے آنا. اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے، جو جان کے دشمن ہیں، تیغ و تنگ، تفنگ اور تیر اور نیزے اور بھالے لے کے حضور کی زندگی کا چراغ بجھانے آئے ہیں، ان کی امانتیں بھی حضور کے گھر میں پڑی ہیں. انہیں یقین تھا کہ ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوں گی. اور ادھر حضور کا کردار دیکھیے کتنا مشکل تھا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضور کے مغالطے میں وہ شہید کر سکتے تھے. کسی نے مولا پاک سے پوچھا بھی کہ آپ کو نیند آ گئی تھی؟ کہا چین کی نیند آئی. اللہ اکبر. چین کی نیند آئی، قرار کی نیند آئی. کہا کہ وہ باہر نیزے لیے کھڑے تھے، حضور تو چپکے سے نکل گئے جو ان کو نظر نہیں آئے. اللہ اکبر. تو وہ اس گمان میں آپ کو تو شہید کر سکتے تھے تو کیسے نیند پڑ سکتی ہے؟ کہا حضور نے کہا تھا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا اور امانتیں دینا اور مدینے آ جانا. مجھے یقین تھا صبح اٹھوں گا بھی، امانتیں بھی دوں گا اور مدینے پہنچوں گا بھی، کیونکہ حضور کی زبان سے یہ نکلا تھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا شان ہے. تم لڑائیاں کر رہے ہو، وہ بستر پہ لیٹے ہوئے. کیا مزے ہیں. کیا حضور علیہ السلام کو ان پہ اعتماد اور کس شان و شوکت کے ساتھ کن عظمتوں کا باغپن اللہ نے ان کو نصیب فرمایا ہے. تو دیکھیے ذرا، جو جان کے دشمن ہیں، حضور کی امانتیں ان کے گھر میں پڑی ہیں، انہیں بھی یقین ہے امانتیں ضائع نہیں ہوں گی. اور دوسری جانب اللہ کے محبوب کا کردار دیکھیے، جو جان کے دشمن ہیں ان کی امانتیں بھی لٹا کے اپنے بھائی کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو لٹا کے وہاں بٹھا کے کہا کہ ان کو امانتیں واپس کر کے آنا تاکہ ہمارے ذمے ایک بھی امانت باقی نہ رہے جو اس کے حقدار تک نہ پہنچے. ہم اس آقا و مولا کے ماننے والے کیسے خیانت کر سکتے ہیں؟ کس طرح ہمارے پاس کسی کی امانت پڑی ہو اور وہ پشیماں ہو جائے، جو ہے وہ شرمندہ، اور وہ جو ہے وہ پریشان ہو جائے کہ کہیں میری امانت ضائع نہ ہو جائے. اسے یقین ہونا چاہیے کہ یہ حضور کے غلام کے گھر میں میری امانت پڑی ہے. کچھ بھی ہوگا یہ نبی کا غلام ہے. ہماری غلامی
ہمارے زبانوں کے بولوں سے نہیں، ہمارے رویوں سے ثابت ہو کہ ہم حضور کے غلام ہوتے ہیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں کہیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے صاحب ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم عاشق رسول ہوتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے نہ تمہیں بتانے کی ضرورت۔ تمہاری وضاحت، طرز زندگی، انداز معاشرت، طرز حیات ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ میں دودھ دہی کی دکان پہ بیٹھا ہوں اور میرے یہاں حضور کے نام کا بیج لگا ہوا ہے، تو کسی کو دودھ خریدتے ہوئے جو ہے وہ کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پانی ملا دودھ مل سکتا ہے، کیونکہ یہ عاشق رسول کی دکان ہے۔ میرے گھر کی چھت کے اوپر جھنڈا لگا ہے حضور کے نام کا، تو کسی کو رشتہ کرتے ہوئے کسی کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہ ہو، جب حضور کے نام کا جھنڈا اس کے گھر میں لگا ہے تو یہ کیسے دھوکہ کر سکتا ہے، کیسے فراڈ کر سکتا ہے، یہ تو نبی کا ماننے والا ہے۔ لیکن میں اوپر سے یہاں 5-7 بیج لگائے ہوں، لیکن ہاتھ ملاؤں تو انگلیاں توڑ دوں۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ نہیں میاں، ہمارا عمل گواہی دے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارا رویہ گواہی دے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارا طرز معاشرت گواہی دے کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ اور تیسری بات اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، آقا کریم نے فرمایا کہ جب کوئی تمہاری ہمسائیگی میں آ بسے تو پھر حق کے مجاورت ادا کرو، ہمسائے کے حق کو ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ ہمسائے کو یقین ہونا چاہیے تمہارا ہمسایہ اگر کافر بھی ہو تو اس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اگر مومن ہے تو پھر دوہرا حق ہے، مومن ہونے کا حق اور ہمسایہ ہونے کا حق۔ اگر وہ رشتہ دار بھی ہے تو تیسرا حق اس کے اوپر رشتہ داری کہا جاتا ہے۔ تو کئی حق ہیں ہمسایوں کے ساتھ جو ہمارے بنتے ہیں۔ جبریل امین نے مجھے ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے اس قدر تاکید کی کہ مجھے لگا کہیں وراثت میں حقدار نہ بنا دیا جائے۔ تو ہمسایہ، اور ہمسایہ یہ 7 دیوار والا نہیں ہوتا، 40 گھروں تک ہمسایہ ہوتا ہے۔ اور مجھے بتاؤ کہ اگر ہم اپنے ہمسایوں کو اپنا ہمسایہ مان لیں اور شریعت کے مطابق ان سے رویہ اچھا کر لیں تو کیا معاشرہ صالح نہیں ہو جائے گا؟ کیا پاکیزہ معاشرت ترتیب نہیں پا جائے گی؟ یار ایک گلی کے اندر، ایک چھوٹے سے محلے کے اندر 15 گھر ہیں، ان میں سے 2 عمرا ہیں، 5-7 متوسط ہیں، 5-7 گھر غریب ہیں، تو کیا وہ امیر لوگ اور وہ متوسط لوگ ان غریبوں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھ لیں تو کیا کوئی شادی میں مسئلہ ہو جائے گا ان کو؟ یہ ایک یونٹ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ مسجد بھی ایک یونٹ ہے۔ یہ مسجد کی انجمن ایسٹ انڈیا کمپنیاں بن کے یہ صرف مولوی صاحب کو کنٹرول کرنے کے چکر میں نہ رہا کریں، بلکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ محلے میں دیکھو کوئی بھوکا تو نہیں سویا۔ ہمارے دین نے کہا کہ ہمسایہ بھوکا سو گیا تو تمہاری نماز 40 ان قبول نہیں ہے۔ یہ دیکھنے کی بات ہے، اللہ نے تمہیں صلاحیت دی ہے، تم محلے کے غربا کو دیکھو، اور عمرا سے بھی تمہارے رابطے ہیں، امیروں سے لو اور غریبوں کی جھولیاں میں۔ اور عزت نفس کا خیال رکھو، جن سے لو اور جن کو دو، تم درمیان میں پل بن جاؤ، دینے والے کو بھی نہ پتہ چلے یہ کس کی جھولی میں جا رہا ہے۔ عزت نفس۔ ہم نے تو اجتماعی شادیاں بھی کی تو ہم نے تماشا لگایا، ایک قطار کے اندر دلہنوں کو بٹھا دیا اور ایک قطار کے اندر جو ہے وہ دولہے بیٹھ گئے، اور سیٹھ حضرات آ کے جو ہے وہ قطاروں میں بیٹھ کے جی ہم یہ شادیاں کروا رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں خدا نہ کرے اگر کوئی غربت کسی کو آ کے گھیر لے تو اس کی بیٹی کو وہاں بیٹھنا پڑ جائے تو کیا روح سخن ہوگا اس کا؟ رات کی تاریکی میں کاش اس کے ماں باپ کو پردے میں تم نے مدد کر دی ہوتی اور وہ بیٹی گھر سے نکلتی تو سسرال میں عزت اور طرح کی ہوتی، لیکن تم نے اپنی نمائش کے لیے کیا تماشا لگا دیا، اور لوگوں نے بھی داد دی، واہ واہ 40 شادی کروائیں، 50 شادیاں کروائیں، لیکن وہاں ان کی جو مجموعی اور اجتماعی تصویریں بنی، اخباروں میں چھپی، اور پھر پورے محلے کو پتا چلا یہ غریب ہیں، آنے والے براتیوں کو پتا چلا کہ یہ ہمارے گاؤں کے لڑکے کی جس گھر میں شادی ہوئی ان کے پاس تو جہیز دینے کے لیے بھی نہیں تھا، یہ مانگ تانگ کے لیا ہے، تو مجھے بتاؤ اس محلے